گورنر سندھ عمران اسماعیل نے شہید ڈپٹی کلکٹر کسٹم عبدالقدوس شیخ کی رہائش گاہ پر پہنچ کر ان کے اہل خانہ سے اظہار افسوس کیا۔ گورنر سندھ نے عبدالقدوس شیخ کے لیے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا بھی کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر سندھ نے کہا کہ ڈپٹی کلکٹر عبدالقدوس کی شہادت انتہائی افسوسناک واقعہ تھا۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ شہید کے اہل خانہ کو بھرپور انصاف دلائیں گے۔ یہ معصوم بچے جسے معلوم بھی نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ یتیم نہ ہو۔ ایسے خاندان، ایسے بزرگ جو میرے ساتھ کھڑے ہیں، جو غم سے نڈھال ہیں، انہیں وہ قصور پوچھ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کا قصور کیا تھا۔ ان دا لائن آف ڈیوٹی اس کی شہادت ہوئی، اسے غلط طریقے سے بلایا گیا اور پلان کر کے اسے مارا گیا۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو قاتل ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں، اور ایسا ان کا انجام ہونا چاہیے اسمگلرز اور قاتلوں کا کہ آنے والی ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں کہ کسی ایماندار اور دیانتدار افسر کے اوپر ہاتھ اٹھانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ میں یہ یقین دلاتا ہوں اس غمزدہ خاندان کو عمران خان وزیر اعظم کی طرف سے کہ انشاءاللہ بھرپور انصاف ہم دلوائیں گے۔ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے گورنر سندھ نے کہا کہ اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے وفاقی حکومت جو اقدامات کر رہی ہے اس کے لیے تمام اداروں کا تعاون اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان میں اسمگلنگ عروج پر ہے، اور اس کو روکنے کے لیے وفاقی حکومت جو اقدامات کر رہی ہے اس میں ہمیں ٹریڈرز کی، اس میں ہمیں انڈسٹریلسٹ کی، اس میں کاروباری طبقے کی، کسٹم کی، سب کی مدد کی ضرورت ہے۔ کوئی دنیا کا ملک جہاں پہ اسمگلنگ عروج پر ہو، اور یعنی ایک بلیک اکانومی عروج پر ہو، اور وہاں پر آپ وہ ٹیکس نہ دیتے ہوں، لوگ پراپر چینل سے چیزیں نہ آتی ہوں، وہاں پر یہ واقعات عام ہوتے ہیں اور وہ ترقی بھی نہیں کر پاتا۔ لہٰذا اس وقت جو معاملات وفاقی حکومت کر رہی ہے، جو اقدامات وفاقی حکومت لے رہی ہے، وہ اس ملک کی بہتری کے لیے، ہماری آپ کی بہتری کے لیے ہے۔ ہم ایسا ماحول کریٹ کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ اسمگل شدہ مال کا خریدار کوئی نہ ہو۔ ایک اور سوال کا جواب دیتے ہوئے گورنر سندھ نے کہا کہ ٹریڈرز جو احتجاج کرنا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہڑتال پر نہ جائیں، معاملات مل بیٹھ کر حل کر لیے جائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اسٹرائک پہ نہیں جائیں گے۔ بات چیت آج بھی ان سے جاری ہے۔ بہت ساری ٹریڈ یونینز اور تنظیمیں جو ہیں وہ اس بات پر راضی ہو گئی ہیں، اور انہوں نے پیغامات بھی دینے شروع کر دیے ہیں کہ کل وہ اسٹرائک میں حصہ نہیں لیں گے۔ تو میری باقی تمام جو ٹریڈرز ہیں جو پاکستان بھر میں اسٹرائک کی سوچ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ یہ ایک نازک وقت ہے، اسٹرائک نہ کریں، مل بیٹھ کر معاملے کو طے کرنے کی کوشش کریں۔ جو وزیر اعظم صاحب نے کراچی میں کہا تھا، اسلام آباد کے سارے دروازے منسٹریوں کے آپ کے لیے کھلے ہیں، جب چاہیں میں آپ کے ساتھ اسلام آباد چل کے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ گورنر سندھ نے کہا کہ بارڈر کنٹرول کو مزید مضبوط بنانے اور غیر قانونی اشیاء کی ترسیل کی روک تھام یقینی بنانے کے لیے بین الاقوامی طرز کا سسٹم لگانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ بارڈر کنٹرولز کو سب سے پہلے ہمیں مضبوط بنانا ہوگا، کیونکہ یہ کوئی خلا سے نہیں آ جاتے، یہ ٹرک ہوا سے نہیں اترتے، یہ ساری اسمگلنگ کے ان کا روٹ ہے پورا، اور وہ روٹ ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ کون سا روٹ ہے۔ تو لہٰذا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بارڈر کنٹرولز کو سخت بنائیں۔ بارڈر کے اوپر ہم جو لیٹسٹ اس وقت دنیا بھر میں نظام رائج ہے، الیکٹرانکلی چیک کرنے کا سامان کو وہ ہم رائج کر لیں، اسکینرز لگائے جائیں اور یہ ساری چیزیں کی جائیں، اور ساتھ میں جو ہماری فورسز ہیں، بارڈر فورسز، ان کو مزید طاقتور کیا جائے۔ اسمگلنگ جیسے گھناؤنے کام میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، چاہے اس میں کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا کوئی کتنا ہی با اثر شخص ملوث کیوں نہ ہو۔ ریاست اپنا کام جاری رکھے گی۔ سب کا احتساب ہوگا۔ سیاستدانوں کا تو پہلے احتساب سب سے کڑا احتساب ہو رہا ہے، اس سے زیادہ کڑا احتساب سیاستدانوں کا کبھی ہوا ہی نہیں۔ سب سے پہلے سیاستدانوں کا ہوگا، اس لیے کہ ملک انہوں نے چلایا ہے، جس نے ملک چلایا ہے اور ملک کو اس نہج میں پہنچایا ہے، اس کا حساب پہلے ہوگا، باقی سب چیزوں کا بعد۔ ہم اس فیملی کا پورا خیال کریں گے۔ ہم نے ایک انیشیل کیا نام ہے پیسہ 5 لاکھ روپے کا عطیہ ابھی ان کے والد صاحب کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، اور پلس ہماری ایسوسیشن جو ہے ان کے بچوں کی پرورش، پڑھائی، یونیورسٹی، اور جہاں تک پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں گے، اور ان کو ہم جابس بھی دلائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری فیملی کو ہم ان کا خیال کریں گے۔